السلام علیکم ویورز. آج کے اس لیکچر کے اندر ہمارا ٹاپک رہے گا 10th کلاس کی بک کا یونٹ نمبر 10 جس کا نام ہے A World Without Books، یعنی کہ کتابوں کے بغیر ایک دنیا. دیر نہ کرتے ہوئے اس کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. این آئرش ناولسٹ، آئرلینڈ کے ایک ناول نگار کوم ٹوئبن ونس انہوں نے ایک دفعہ ریکاؤنٹڈ بیان کی آ اسٹوری، ایک کہانی اباؤٹ آبزرونگ، مشاہدے کے بارے میں آ کینٹونیز مین، یعنی کہ کینٹن کے ایک آدمی کی سٹنگ، جو بیٹھا تھا آن اے کولون فٹ پاتھ پر ریڈنگ اے بک، اور ایک کتاب پڑھ رہا تھا. آئرلینڈ کے ایک ناول نگار کوم ٹوئبن نے ایک مرتبہ کینٹن کے ایک آدمی سے متعلق ایک کہانی بیان کی جو کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھا ایک کتاب پڑھ رہا تھا. دا مینز فیس، آدمی کا چہرہ، واز ٹرن، وہ الجھا ہوا تھا، ود کنسنٹریشن، توجہ کی وجہ سے اس کا چہرہ الجھا ہوا تھا. اینڈ ہز فنگر، اور اس کی انگلی، ٹریسنگ، وہ پیچھا کر رہی تھی، دا لائن، یعنی کہ سطر کا، بینگ ریڈ، جو پڑھی جا رہی تھی. تو مطالعہ میں توجہ کی وجہ سے اس آدمی کے چہرے پر سختی تھی اور اس کی انگلی زیر مطالعہ سطر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ایٹ ٹائمز، بعض اوقات، دا مینز ایکسپریشن، آدمی کے تاثرات، وڈ بی ڈسٹربڈ، یعنی کہ ان میں خلل آ جاتا ہے، ان فرسٹریشن، مایوسی کی وجہ سے، ایٹ ہز پروگریس، اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ، اس کے مطالعہ کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ کی بدولت، مایوسی سے اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو رہی تھی، یا اس کے جو چہرے کے تاثرات ہیں، اس کے جو ایکسپریشنز ہیں، وہ تبدیل ہو رہے تھے. فائنلی، آخر کار، دا ریڈر، یعنی کہ پڑھنے والے نے، لکڈ اپ، اوپر دیکھا، ایٹ دا اسکائی، آسمان کی طرف، وائل، جب کہ ہز فیس، اس کا چہرہ، واز بیمنگ، وہ چمک رہا تھا. آخر کار قاری نے، یعنی کہ پڑھنے والے نے، آسمان کی طرف دیکھا جب کہ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. اٹ ڈزنٹ میٹر، یہ بات اہمیت نہیں رکھتی، ویدر، آیا کہ، اٹ واز بیکاز آف، کہ یہ وجہ سے تھا، آف اے سڈن جوائے، ایک اچانک خوشی کی وجہ سے تھا، ود دی ایکٹ آف ریڈنگ، یعنی کہ پڑھنے کی وجہ سے، پڑھنے کے عمل کی وجہ سے، اور ریویلیشن فرام وٹ ہیز ریٹن، یا جو کچھ لکھا گیا تھا اس کی سمجھ کی وجہ سے تھا، اور ڈیلائٹ، یا خوشی کی وجہ سے تھا، ایٹ ہاؤ دا اسٹوری ریزالوڈ، کہ اسٹوری جو ہے، اس کی کہانی کس طرح سے حل ہوئی ہے. تو اس کا ترجمہ ہوگا، اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ ایسا مطالعہ کے عمل میں اچانک خوشی کی وجہ سے تھا، یا جو کچھ لکھا تھا اس کی سمجھ کی وجہ سے تھا، یا کہانی کی جو گتھی ہے وہ سلجھنے کی خوشی کی وجہ سے تھا. دا پوائنٹ از دیٹ، اصل بات یہ ہے کہ ہی واز، وہ تھا، ان پوزیشن، ملکیت میں، آف سم تھنگ، کسی چیز کی، ڈیلیشیسلی پرائیویٹ، جو خوشگوار حد تک ذاتی تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں، اس کی دسترس میں کوئی ایسی چیز آ چکی تھی جو خوشگوار حد تک ذاتی تھی. اے کنیکشن، ایک رابطہ، بٹوین ہم، اس کے درمیان، اینڈ دی رائٹر، اور یعنی کہ لکھنے والے کے درمیان، وہ یہ لکھنے والا تھا اس کے، یعنی کہ لکھاری اور قاری کے درمیان ایک رابطہ، بٹوین دا ریئل ورلڈ، حقیقی دنیا کے درمیان، اینڈ دا ورلڈ، اور دنیا کے درمیان، ڈسکرائبڈ، جو بیان کی گئی، اپان دا پیجز، صفحات کے اوپر. یہ قاری اور لکھاری، یعنی حقیقی دنیا اور صفحات پر بیان کردہ دنیا کے درمیان ایک تعلق تھا. آگے جی، دیر از اے فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن، ایک بار بار پوچھا جانے والا سوال ہے، بار بار پوچھا جانے والا ایک سوال ہے. وہ سوال کیا ہے؟ واٹ وڈ دا ورلڈ بی لائک، کہ دنیا کیسی ہوگی، وداؤٹ بکس، کتابوں کے بغیر. اکثر پوچھا جانے والا ایک سوال ہے کہ کتابوں کے بغیر دنیا کیسی ہوگی.
دا ویری کویسچن از absurd اینڈ ڈپریسنگ. یہ سوال بہت نامعقول اور مایوس کن ہے. اٹ از آلویز سیڈ. یہ ہمیشہ کہا جاتا تھا، یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے دیٹ کہ دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی، کے جدید ترین ٹیکنالوجی سگنلز وہ اشارہ دیتی ہے دا ڈیمائز آف دا بک، کتابوں کے زوال کا. یہ کتابوں کے زوال کا اشارہ دیتے ہیں، ان کی جدید ٹیکنالوجی ہے یہ کتابوں کے خاتمے کی خبر دیتی ہیں. یہ ہمیشہ کہا جاتا تھا. ڈیکیڈز اگو، یعنی کہ اشروں پہلے. اٹ واز تھاٹ، یہ سمجھا جاتا تھا دیٹ دا ریڈیو، کہ ریڈیو وڈ ریپلیس دا بکس، کے ریڈیو کتابوں کی جگہ لے لے گا. دس فیئر، یہ خوف ہیز پرسسٹڈ، جاری رہا تھرو آؤٹ، کے ساتھ ود دی انوینشنز، ایجادات کے ساتھ آف ٹیلی ویژن کی، اینڈ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کی. ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجادات کے ساتھ یہ خوف مسلسل جاری رہا، یا یہ خوف مسلسل جاری ہے. بٹ سینز، لیکن مناظر، لائک دیٹ آف کینٹونیز مین، اس کینٹن بندہ، وہ جو کینٹن آدمی ہے اس کے جیسے مناظر. ریڈنگ دی بک، جس طرح وہ کتاب پڑھ رہا تھا. نگیٹ، یہ نفی کرتے ہیں دا نوشن، اس بات کی دیٹ کے ماڈرن ایڈوانسز، کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے پوز اے تھریٹ، وہ ایک خطرہ پیدا کرتی ہے ٹو ریڈنگ، مطالعے کے لیے. لیکن کنٹن کے باشندے کے کتاب پڑھنے جیسے مناظر اس خیال کی نفی کرتے ہیں کہ جدید ترقی سے مطالعہ کو خطرہ لاحق ہے. بکس آر، کتابیں ہیں دیم سیلف، خود میں، اے فارم آف ٹیکنالوجی، ٹیکنالوجی کی ایک شکل. کتابیں خود میں ہی ٹیکنالوجی کی ایک شکل ہیں. دیٹ از اسپریڈ اوور، جو پھیلی ہوئی ہیں، دا پیجز، صفحات پر. اینڈ میکس اس ڈیلو، اور یہ ہمیں یعنی کہ تحقیق کی ترغیب دیتے ہیں انٹو دا کمپلیکسٹیز آف لائف، زندگی کی پیچیدگیوں کے بارے میں. کتابیں بذات خود صفحات پر پھیلی ٹیکنالوجی کی ایک شکل ہیں، اور یہ ہمیں زندگی کی پیچیدگیوں کی تحقیق کی ترغیب دیتی ہیں. لٹریچر از اے اسٹوری آف ہیومنز، ادب انسانوں کی کہانی ہے. اٹ از ریکارڈ، یہ ایک ریکارڈ ہے آف ہو وی آر، کہ ہم کون ہیں. ویئر وی کم فرام، ہم کہاں سے آئے ہیں. اینڈ ویئر وی آر گوئنگ، اور ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ اس بات کا ریکارڈ ہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. بکس میک اس ٹریول ایٹ لارج، کتابیں ہمیں طویل سفر کرواتی ہیں. ڈیورنگ آور جرنی، ہمارے سفر کے دوران. وی آر کنیکٹڈ، ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ود ہیومینٹی، انسانیت کے ساتھ. اپنے سفر کے دوران ہم انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وی آئیڈینٹیفائی، ہم شناخت کرتے ہیں. آور سیلوز، خود اپنی. ود دی کریکٹرز، کرداروں کے ساتھ. وی میٹ، جن سے ہم ملتے ہیں. اینڈ لرن، اور سیکھتے ہیں. ویدر وی لو، کہ کیا ہم پیار کرتے ہیں. لوتھ، کیا ہم نفرت کرتے ہیں. فیئر، کیا ہم ڈرتے ہیں. اور فلیٹر، کیا ہم خوشامد کرتے ہیں. تو جن کرداروں سے ہم ملتے ہیں ان سے اپنی شناخت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ آیا ہم محبت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ڈرتے ہیں یا خوشامد کرتے ہیں. دے ہیلپ اس، وہ ہماری مدد کرتے ہیں. ہیلپ اس کمپریہینڈ، سمجھنے میں. آور فالٹس، اپنی غلطیوں کو. اینڈ ایسپائریشنز، اور ہماری خواہشات کو. یہ ہمیں اپنی خامیاں اور خواہشات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. دے ٹیل اس، وہ ہمیں بتاتے ہیں. ہو کوڈ وی بیکم، کہ ہم کیا بن سکتے ہیں. اف وی آر ناٹ کیئرفل، اگر ہم محتاط نہیں رہتے. تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر ہم محتاط نہ ہوئے تو کیا بن جائیں گے. ریڈنگ پرووائڈز، یعنی کہ مطالعہ مہیا کرتا ہے. ڈیپیسٹ کنیکشن، گہرا ترین تعلق. ٹو دا مورلز، یعنی کہ اخلاق کے ساتھ. دیٹ میک اس، جو ہمیں بناتے ہیں. ہیومن، انسان. اینڈ پارٹ آف لارجر سوسائٹی، اور بہت بڑے معاشرے کا ایک حصہ. اس کا ترجمہ یہ ہوگا، مطالعہ ان اخلاقیات کے ساتھ گہرا ترین تعلق فراہم کرتا ہے جو ہمیں انسان اور ایک وسیع معاشرے کا حصہ بناتی ہیں. بکس آر، کتابیں ہیں. اے سورس،
ایک ذریعہ آف کمفرٹ فارس، ہمارے لیے ایک تسکین کا، کتابیں ہمارے لیے راحت کا ایک ذریعہ ہیں۔ دے آر اے سیف شیلٹر، وہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ تھرو آؤٹ ہیومن ہسٹری، یعنی کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر، مین ہیز فاؤنڈ پیس، انسان نے امن کو پایا ہے، سکون کو پایا ہے، ان دا ریٹن ورکس، لکھے ہوئے کاموں کے اندر۔ پوری انسانی تاریخ میں، ساری انسانی تاریخ کے اندر انسان نے تحریری کاموں میں سکون پایا ہے، تحریکی تخلیقات میں سکون پایا ہے۔ بکس آر بریجز، کتابیں پل ہیں۔ تھرو دیئر پیجز، اپنے صفحات کے ذریعے، وی میک آور کانٹیکٹ، ہم اپنا تعلق بناتے ہیں، ود سوسائٹی، معاشرے کے ساتھ، یعنی کہ ان صفحات کے ذریعے ہم معاشرے سے اپنا تعلق بناتے ہیں، اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ دوز، وہ لوگ، دوز وہ لوگ، ہو ریڈ، جو پڑھتے ہیں، مور، زیادہ، آر بیٹر، وہ بہتر ہیں، پریپیئرڈ، وہ زیادہ تیار ہیں، ٹو فیس، مقابلہ کرنے کے لیے، دا ورلڈ، دنیا کا، اینڈ دوز، دین دوز، ان کی نسبت، ہو ڈو ناٹ ریڈ، جو نہیں پڑھتے۔ تو وہ لوگ جو زیادہ مطالعہ کرتے ہیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے، ان لوگوں جو مطالعہ نہیں کرتے کی نسبت زیادہ ہوشیار، زیادہ تیار ہوتے ہیں۔ دو ریڈنگ، اگرچہ مطالعہ، آبرک، ایک کتاب کا مطالعہ، کنیکٹس اس، وہ ہمیں جوڑتا ہے، ود ہیومینٹی، انسانیت کے ساتھ، اٹ از آلسو دا لاسٹ ٹرولی پرائیویٹ ایکٹ ان دا ورلڈ، اٹ از آلسو، یہ بھی ہے، لاسٹ، آخری، ٹرولی، حقیقی، پرائیویٹ، ذاتی، ایکٹ، عمل، تو یہ آخری حقیقی ذاتی عمل ہے دنیا کے اندر، دیٹ ہیز بیکم، جو بن چکا ہے، ٹو پبلک، اتنا زیادہ عام۔ تو اگرچہ مطالعہ ہمیں انسانیت سے جوڑ کر رکھتا ہے، یہ دنیا کا آخری حقیقی ذاتی فعل ہے جو حد سے زیادہ عام ہوا ہے، جو بہت زیادہ پبلک ہے، عام ہوا ہے۔ ایز اے نرشمنٹ، غذا کے طور پر، فار دا مائنڈ، دماغ کے لیے، اٹ از سلو فوڈ، یہ دیر سے تیار ہونے والا کھانا ہے، ان اے ورلڈ، ایک دنیا کے اندر، گیون اوور ٹو دی فاسٹ فوڈ، جو یعنی کہ فاسٹ فوڈ کی عادی دنیا ہے، ان کو دیا جاتا ہے۔ تو تیزی سے تیار کر کے پیش کیے جانے والے کھانوں کی عادی دنیا میں، ذہن کی قوت بخش غذا کے طور پر یہ ایک سست رو غذا ہے، یعنی کہ دیر سے پکنے والا کھانا ہے۔ بلاگز، ٹیکسٹ میسیج، یعنی کہ لکھے ہوئے میسیج ہوتے ہیں، اینڈ ای بکس، اور اسکرین پر پڑھی جانے والی جو کتابیں ہیں، برنگ ریلیونس، یہ یعنی کہ تعلق پیدا کرتی ہیں، یا یہ مطلب کی چیز کو نکالتی ہیں، طلب کی بات کر لیں ہم، برنگ ریلیونس، طلب پیدا کرتی ہیں، طلب لے کر آتی ہیں، اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اور فوری تسکین، مچ ایز نیوز پیپر، اخباروں کی طرح، اینڈ میگزین، اور میگزینوں کی طرح، جیسے یعنی کہ اخبار اور میگزین یہ دونوں کرتے ہیں۔ بلاگ، تحریری پیغامات، کمپیوٹر کی اسکرین پر پڑھی جانے والی کتاب، اسی طرح مطلوبہ اور فوری تسکین دیتے ہیں، جیسے اخبارات اور رسائل دیتے ہیں، یعنی کہ اخبار اور میگزین دیتے ہیں۔ بٹ ہاؤ ایور، لیکن تاہم، امپورٹنٹ سچ فارمز آر، بٹ ہاؤ ایور امپورٹنٹ سچ فارمز آر، لیکن یہ چیزیں جتنی بھی اہمیت کی حامل ہوں، دے انجور اونلی ایز لانگ ایز اسٹف دے آر پرنٹڈ آن، یعنی کہ ان کی بقا اتنی ہی دیر تک ہے جتنی دیر تک وہ صفحات جن کے اوپر ان کو پرنٹ کیا گیا ہے۔ دا کمفرٹس آف دا بکس، دا کمفرٹ آف بکس، کتابوں کی تسکین، ڈیفائی دیم، ڈیفائی ٹائم، یعنی کہ ٹائم کی حدوں سے آگے نکل جاتی ہیں، اینڈ بریک بارڈرز، اور سرحدوں کو توڑ دیتی ہے۔ کتابوں سے ملنے والی تسکین وقت کی حدود سے باہر ہے اور سرحدوں کی بندش کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد ہوگا بکس، کتابیں
آفر وہ پیش کرتی ہیں، ادر ٹائپس دوسری قسم آف پلیئر ایز ویل، یعنی کہ خوشی کی کہیں دوسری قسم بھی، کتابیں دوسری طرح کی خوشیاں بھی دیتی ہیں۔ دا جوائے آف دیئر ٹچ، ان کو چھونے کی خوشی، ساؤنڈ ان کی آواز کی خوشی، اینڈ فریگرنس اور ان کی خوشبو کی خوشی، از اممیئریبل، وہ قابل پیمائش نہیں ہے۔ ان کے چھونے، سننے اور مہک کا لطف بے حساب ہوتا ہے۔ دا پلیئر یعنی کہ خوشی، آف دیئر انڈرسٹینڈنگ اس کی سمجھ بوجھ کی، از این ایڈیشن ٹو اٹ یہ اس میں کیا ہے، ایک اضافہ ہے، تو ان کو سمجھنے کی خوشی اس کے اندر ایک اضافہ ہے۔ دا شیئرنگ آف اے بک، ایک کتاب کو بانٹنا، تقسیم کرنا یا تبادلہ کرنا، ود فرینڈز دوستوں کے ساتھ، از اسٹل another فارم آف joy، یہ بھی خوشی کی ایک قسم ہے، ایک شکل ہے۔ لائبریریز آر ایویڈینس، کتابیں جو ہیں، جو لائبریریاں ہیں وہ ثبوت ہیں، آف گرینجر آف اے سویلائزیشن، کسی بھی تہذیب کی عظمت کا۔ تو کتب خانے کسی تہذیب کی شان و شوکت کا ثبوت ہوتے ہیں۔ اٹ از امپورٹنٹ، یہ اہم ہے، دیٹ وی ورک، کہ ہم کام کریں، ٹو گیو ایوری پرسن، ہر آدمی کو دینے کے لیے، دا اپارچونٹی، موقع، ٹو انجوائے بکس، کہ وہ کتابوں سے لطف اندوز ہو، ایز شیلٹرز، پناہ گاہوں کے طور پر، سسٹینس یعنی کہ روزگاری کے طور پر، اینڈ روڈز فارورڈ، اور مستقبل کے رستے کے طور پر۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ یہ بات اہم ہے کہ ہم ہر شخص کو کتابوں کے ذریعے یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کو بطور پناہ گاہ، ذریعہ معاش اور امید افزا مستقبل کے لیے استعمال کر کے لطف اندوز ہوں۔ ٹو امیجن، تصور کرنے کے لیے، آ ورلڈ وداؤٹ بکس، کتابوں کے بغیر ایک دنیا، از ٹو امیجن، وہ ایسا ہی تصور کرنا ہے، آ ورلڈ وداؤٹ تھاٹ، کہ بغیر سوچ کے ایک دنیا ہو، فیلنگ بغیر احساس کے، کمپیشن ہمدردی کے، ہسٹری تاریخ کے، اور وائس یا آواز کے، کتابوں کے بغیر دنیا کا تصور کرنا ایسا ہی ہے جیسے سوچ، احساسات، ہمدردی، تاریخ یا اظہار سے آری دنیا کا تصور کیا جائے۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو جو اس کے بعد اگلا چیپٹر ہوگا گریٹ ایکسپیکٹیشنز، اس کا لنک جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا۔ تو اگلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔